بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں کہ ہمیں مختلف قسم کے خواب آتے ہیں، کبھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں، کبھی اس طرح کے خواب آتے ہیں کہ انسان اتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے، اتنا پریشان ہو جاتا ہے، اتنا غمگین ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس طرح کے خواب آتے ہیں جو سارا دن انسان اپنے معاملات میں مشغول رہتا ہے اور وہی خواب کی حقیقت بن کے، خوابی صورت بن کے جو حالت نیند میں ہے وہ انسان ان کو دیکھتا ہے۔ تو یہ ضروری سمجھا کہ خواب کی حقیقت کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا کیا وجود ہے، تو ہم نے یہ ضروری سمجھا۔ تو اسی موضوع پہ انشاءاللہ العزیز آج ہم روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خواب ہے کیا۔ خواب حالت نیند میں ہم جو کام کرتے ہیں، جو چیزیں دیکھتے ہیں، ان کو خواب کہتے ہیں، اور خلاصۃ التفاصیر میں ہے کہ انسان جب حالت نیند میں جو کچھ دیکھتا ہے، سارا دن جن اپنے کاموں میں مشغول رہتا ہے اور جو حالت نیند میں آ کے وہ اپنے کاموں کو دیکھتا ہے تو اس کو ہم خواب کہتے ہیں، اور اس کو حس روحانی کہنا چاہیے۔ دو طرح کی حس ہوتی ہے ناظرین سامعین، یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ حس دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حس روحانی ہوتی ہے اور دوسری حس جسمانی ہوتی ہے۔ جو حس جسمانی ہے وہ غائب پر دلالت نہیں کرتی، وہ غائب پر حاوی نہیں ہو سکتی، اور جو حس روحانی ہے یہ غائب اور حاضر دونوں پر حاوی ہو سکتی ہے، دونوں پر غالب آ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں بسا اوقات کہ ایسی ڈراؤنی شکلیں، ایسی ڈراؤنی صورتیں ہوتی ہیں کہ ہم اتنے غمگین اور پریشان اور افسردہ ہو جاتے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کس قسم کا خواب دیکھا، اور بسا اوقات ہم ایسا خواب دیکھتے ہیں، اتنی مسلط انگیز خواب دیکھتے ہیں کہ ہمیں خود خواب دیکھنے والے کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس طرح کا خواب میں نے دیکھا، اور حالت بیداری میں آتے ہی یک لخت وہ حالت جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ تو یہ حصے روحانی ہے جو غائب اور حاضر دونوں پر حاوی ہو سکتی ہے، دونوں پر غالب آتی ہے۔ تو اس بات کو بھی وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ خواب جو ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب انسانی نفس جو ہے، انسان سارا دن جن اپنے معاملات میں مشغول رہتا ہے، جو وہ افعال کرتا ہے، جو اقوال کہتا ہے، تو رات کو جب وہ سوتا ہے تو وہی اس کے اقوال و افعال اس کو ایک خواب کی صورت میں سامنے اس کے نظر آتے ہیں۔ ایک پیشہ ور آدمی جب سارا دن اپنے پیشے میں مشغول رہتا ہے اور اس کے جو معاملات ہیں اس کے ذہن پہ حاوی ہوتے ہیں، اس کی سوچیں اس کے ذہن پہ حاوی ہوتی ہیں، تو جب رات کو وہ سوتا ہے تو وہی اس کی سوچیں جو ہیں اس کے سامنے آتی ہیں۔ یا ایک اور مثال کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جو محبوب ہے وہ سارا دن اپنے محبوب کی محبت کی یادوں کے سائے میں مشغول رہتا ہے، سائے میں ڈھکا رہتا ہے، تو جب وہ رات کو سوتا ہے تو وہی محبوب کی یادوں کا سایہ اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کو ہم خواب کہتے ہیں۔ تو یہ ایک نفس انسانی ایک قسم ہے خواب کی، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ دوسری قسم جو ہے وہ ڈراؤنی صورتیں ہیں، ڈراؤنی شکلیں ہیں جو انسان خواب میں دیکھتا ہے، اور یہ جو خواب ہیں، ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، چونکہ شیطان ازل سے انسان کا دشمن ہے، اور اس نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں نے بنی آدم کو سکھ اور چین نہیں لینے دینا، چاہے وہ حالت بیداری میں ہو چاہے وہ حالت نیند میں ہو۔ تو مختلف قسم کے وہ حربے تلاش کرتا ہے، مختلف قسم کے وہ ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح بنی آدم کو پریشان کرے، افسردہ کرے، غمگین کرے۔ تو یہ شیطان کے ہیلے اور بہانے ہوتے ہیں جو انسان کو خواب میں نظر آتے ہیں۔ بسا اوقات انسان کا احترام کی صورت میں شیطان اس کو خواب کی صورت میں آتا ہے، اس کو انسان کا احترام ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس بندے کی نماز یا تو فوت ہو جاتی ہے یا قضا ہو جاتی ہے۔ تو یہ شیطان کے ہیلے ہوتے ہیں، شیطانی اثرات کا عکاس ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں غمگین اور افسردہ اور پریشان نہیں ہونا چاہیے ان برے خوابوں سے، کیونکہ ان برے خوابوں کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ جس طرح نفس انسانی جو خواب کی قسم ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، اسی طرح یہ شیطانی جو خواب ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے،
حضور علیہ السلام نے ان شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے، شیطانی خوابوں سے بچنے کے لیے کچھ کلمات امت کو عطا فرمائے کہ ہم ان کلمات کو پڑھیں اور ہم شیطانی وسوسوں سے بچ سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، جسے ترمذی شریف میں بیان کیا گیا، کلمات کچھ یوں ہیں: اعوذ باللہ بکلمات التامات، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العزت کی کلمات تامات کے ذریعے، وغضبہ، اور اس کے غضب سے، وعذابہ، اور اس کے عذاب سے، ومن ہمزات الشیاطین، اور اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں، وَأَن يَحْضُرُونَ، اور وہ مجھے ستائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ کلمات ہمیں امت کو سکھائے، ہمیں سکھائے کہ ہم ان کلمات کو پڑھیں اور شیطانی وسوسوں سے بچ جائیں۔ تو تیسری قسم جو ہے وہ ہے من جانب اللہ، جو خواب ہوتے ہیں وہ من جانب اللہ، یعنی بشارت کا جن کو درجہ دیا جاتا ہے، بشارت کہا جاتا ہے۔ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور یہ خواب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے قلب آئینہ پر اور ان کی رہنمائی کے لیے القاء کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ یہ بشارت اللہ رب العزت اپنے محبوب اور مقرب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہاں حاضرین محترم یہ بات کی واضح کرتے چلیں کہ جو انبیاء کرام خواب دیکھتے ہیں وہ حق ہوتے ہیں، سچ ہوتے ہیں، وحی کی ہی ایک صورت ہوتی ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں۔ لیکن جو صالحین، جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندے خواب دیکھتے ہیں، ان کے خواب اکثر سچے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بشارت اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے، یہ اپنے محبوب بندوں کی رہنمائی کے لیے عطا فرماتا ہے، تاکہ میرے محبوب بندے حسن اعتقاد رکھ سکیں، مجھ پر ایمان رکھ سکیں، ان کا ایمان مضبوط ہو سکے، وہ خوش رہ سکیں۔ چونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو پریشان کرنا چاہتا ہے، انسان کو بہکانا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو خوش رکھنا چاہتا ہے، اپنے محبوب بندوں کا ایمان مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح پھر اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو اچھے خوابوں کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو اگر خواب میں دیکھنا ہے، اس بات کی بھی میں وضاحت کرتا چلوں کہ اگر ہم حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھیں تو کیا یہ بھی سوال کیا جاتا ہے اکثر ہمارے معاشرے کے اندر کہ حضور علیہ السلام کو جب ہم خواب میں دیکھیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو ہی خواب میں دیکھا؟ تو حاضرین محترم، جب ہم حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے مجھے دیکھا اس نے در حقیقت مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو شیطان حضور علیہ السلام کی صورت مبارک اختیار نہیں کر سکتا، لہٰذا جب حضور علیہ السلام کا دیدار کیا تو گویا اس نے حضور ہی کا دیدار کیا۔ تو اس کو کسی وہم اور گمان کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کسی تذبذب کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو اطمینان رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنی قسمت پہ فخر کرنا چاہیے کہ وہ اس کی اللہ رب العزت کو نہ جانے اس کا کون سا ایسا فعل، ایسا قول پسند آ گیا کہ جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے یہ سمجھا کہ میں اپنے محبوب نبی کا اور اپنے اس محبوب بندے کو دیدار کروں۔ پھر اس کی قسمت کے کیا کہیں گے کہ جو اپنے خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہے، آقا علیہ السلام کا دیدار کر رہا ہے۔ تو یہ اس کی قسمت پہ ہم ناز کرتے ہیں کہ اس نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا۔ اچھا قادری صاحب، یہ ہمارے بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ انہیں خواب میں بعض دفعہ کوئی سانپ وغیرہ، کوئی چوہے وغیرہ، اس طرح کی جو ڈرونے حشرات ہیں اور جانور وغیرہ، ان کی اگر زیارت ہو جائے، میرا مطلب اگر یہ ایسی چیزیں خواب میں بندہ دیکھ لے تو ہمارے علماء کافی اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں کہ یہ بندے کے برے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں یا اس طرح۔ کیا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ انسان جب خواب میں ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے یا ڈراؤنے جو جانور ہیں، سانپ وغیرہ، ان کو دیکھتا ہے، تو جو اہل تعبیر حضرات ہیں، اہل علم حضرات ہیں جو خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں، وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں، لیکن حدیث مبارکہ میں ہمیں جو وضاحت ملتی ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب الرؤیا 5781 حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اچھے خواب ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو برے خواب ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب تم ایک ناپسندیدہ خواب دیکھو تو
اپنے بائیں طرف 3 بار تھوک دو اور اپنی کروٹ بدل دو. یعنی اگر آپ بائیں کروٹ پہ سو رہی ہیں اور آپ نے برا خواب دیکھا ہے تو آپ 3 بار اپنی بائیں سائڈ پہ تھوک دیں اور اپنی کروٹ بدل لیں, یعنی دائیں سائڈ پہ آپ سو جائیں تو اپنی کروٹ بدل لیں. حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ڈراؤنے جو خواب ہیں, برے خواب ہیں, یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, شیطانی اثرات کے عکاس ہوتے ہیں. اچھا علامہ صاحب, اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے بعض احباب پوچھتے ہیں کہ جو خواب ہوتا ہے وہ ہمارے لوگ کہتے ہیں یا ہمارے بڑے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سوال ہے وہ کسی دوسرے کو بتانا نہیں چاہیے, کسی دوسرے سے بیان نہیں کرنا چاہیے, تو اس طرح جو ہے وہ خواب کی بید بھی ہوتی ہے. بعض لوگ اس طرح کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ خواب کسی دوسرے بندے کو بیان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ ذرا اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو اچھے خواب ہوتے ہیں ان کو اہل علم اور جو دانا لوگ ہیں ان کے سامنے بیان کرنا چاہیے. حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ حضور علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا ہے کہ جب ہم برے خواب دیکھتے ہیں تو انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ایسے لوگوں, فنی لوگوں سے مراد ہم جو ہنسی مذاق والے لوگ ہوتے ہیں, جو فن کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, ان کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ کہ جب آپ خواب اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ آپ کے خواب کا مذاق اڑائے گا, اور جب آپ جو اہل علم لوگ ہیں جو خوابوں کی تعبیر کا علم جانتے ہیں ان کے سامنے بیان کریں گے تو وہ آپ کو اچھی تعبیر بتائیں گے. تو یہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر ہم خواب کی تعبیر خود ہی نکال لیں گے یا ایسے انسان کو خواب بتائیں گے اور وہ اپنی فہم اور ناقص عقل کے مطابق جب خواب کی تعبیر بتائے گا تو وہ اس کے مطابق اللہ رب العزت وہ کام فرما دیتا ہے, وہ واقع ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کی دلیل ہمیں قرآن و سنت سے بھی ملتی ہے. خواب جو ہے وہ ہمیں بیان کرنے چاہیے. خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خواب بیان فرمائے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب بیان فرمایا ہے, اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. تو ہمیں جو اپنے خواب ہیں یہ اہل علم اور دانا اور اچھے دوستوں کے ساتھ ہی بیان کرنے چاہیے, نہ کہ جو جاہل لوگ ہیں ان کے سامنے بیان کریں تاکہ وہ غلط اس کی تعبیر کریں اور غلط جو ہے اس کو وہ ہماری زندگی میں اس کے وہ نقصانات ہوں. یہ بھی واضح ہونی چاہیے بات کہ جب وہ غلط تعبیر کریں گے تو جب آپ خواب بیان کریں گے تو جو اس کی تعبیر غلط کی جائے گی تو آپ پریشان ہو جائیں گے, آپ غمگین ہو جائیں گے, افسردہ ہو جائیں گے. تو لہٰذا اس پریشانی سے بچنے کے لیے بھی آپ جو اپنے برے خواب ہیں وہ کسی سے بیان نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے حسن کا جو ہے وہ گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمارے ساتھ اچھا ہی معاملہ فرمائے گا. اگر ہم اپنی بات کا مختصر خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ خواب 3 کس طرح کے ہوتے ہیں, نفس انسانی ہے, شیطانی خواب ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں, اور تیسری قسم ہے وہ بشارت ہے, اچھے خواب ہیں, اور جس کی تائید حضور علیہ السلام نے بھی کی ہے کہ اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں, برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں جب ہم برا خواب دیکھیں تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے, افسردہ نہیں ہونا چاہیے, غمگین نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمیں اہل علم جو ہیں خواب کی تعبیر کا جو لوگ علم جانتے ہیں ان سے بات کرنی چاہیے, ان سے اپنے خواب کی تعبیر کا علم حاصل کرنا چاہیے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہم وقت عبادت میں مصروف رہنا چاہیے تاکہ جو شیطانی وسوسے ہیں, شیطانی خیالات ہیں, اس سے اللہ رب العزت ہمیں پناہ عطا فرمائے. اور جو آقا علیہ السلام نے ہمیں کلمات سکھائے ہیں شیطان سے بچنے کے لیے ان کا بھی ہمیں وظیفہ کرنا چاہیے. ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا بھی وظیفہ کرنا چاہیے تاکہ ہم جب رات کو سوئیں تو ہمیں مختلف قسم کے ڈراؤنے خواب نہ ہوں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام ورحمۃ اللہ.